رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچوانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسا خوشی میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دنیا تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے تو تمہارا اللہ اکیلا ہی اس سے پوری دنیا پر بھاری ہے۔ حضرت علی کا فرمان، لوگوں کی غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ خواہشات کو جنون نہ بنائے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حضرت علی کا فرمان، پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتا ہے وہ مقدمہ جیت جایا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کاش لوگوں میں جتنا روزہ توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں۔ وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لفظ لڑکیوں، تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ اللہ جی، جس کی محبت نے مجھے آپ کا نمازی بنایا، اپنی محبت سے اسے میرا محرم بنا دیجیے نا۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلائے کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ اچھی لڑکیاں محبت سے زیادہ وہ اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتہ کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتہ بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اسی طرح تمہاری قوت برداشت کی بڑھے گی۔ غرور اور غفلت کا نشہ، شراب سے بھی زیادہ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک ہی بار کرو۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوست میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ میں۔
امتحان میں نقل کر لو تو امتحان بورڈ پاس کروا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کروا دے گا۔ حضرت علی کا فرمان، اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔